MT ورلڈ فیکٹس کے معزز دوستوں، میں ہوں ماریہ طاہر۔ بچپن میں بینائی سے محروم ہو جانے کے باوجود ایک نابینا لڑکی سائمہ عمار نے کیسے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پاکستان کے خصوصی افراد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ جی ہاں دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سب سے بڑی نعمت آنکھیں ہیں، جن کی مدد سے ہم اللہ کی بنائی ہوئی کائنات اور اپنی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نعمت کتنی عظیم ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے تو وہ عظیم ذات انسان کی کسی محرومی کو دیکھ کر نہیں نوازتی، بلکہ وہ تو جذبہ دیکھ کر، ہمت دیکھ کر اور عزم اور ارادے کی مضبوطی کو مد نظر رکھ کر نوازتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، کچھ ایسی ہی کہانی اس ملک کی بیٹی سائمہ عمار کی ہے۔ سائمہ عمار بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے محرومیوں کے باوجود ایک کامیاب زندگی گزاری۔ وہ مشہور شاعر انور مسعود کی بہو اور شاعر اور ادیب عمار مسعود کی اہلیہ تھیں۔ سائمہ عمار 2.5 سال کی تھی جب بخار کے باعث آپٹک نرو متاثر ہونے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی۔ بعد ازاں انہوں نے ابتدائی تعلیم لندن سے حاصل کی۔ برطانیہ کے واسیئر کالج فار بلائنڈ سے A لیول کرنے کے بعد پاکستان آ گئی اور قائد اعظم یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا۔ اپنی اعلیٰ قابلیت کو ثابت کرتے ہوئے انہوں نے اوپن میرٹ داخلہ ٹیسٹ میں 1000 امیدواروں میں ٹاپ کیا۔ سائمہ عمار ملک کی پہلی نابینا MBA کرنے والی لڑکی تھی اور اس عظیم خاتون نے اپنی باقی ساری زندگی کو نابینا افراد کے لیے وقف کر دیا۔ وہ آنکھوں سے ضرور معذور تھی، مگر ان کے حوصلے معذور نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا۔ اس عظیم خاتون نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس تعلیم کو صحیح معنوں میں استعمال بھی کیا۔ جی ہاں دوستو، انہوں نے دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے نہ صرف اپنا بوجھ خود اٹھایا، بلکہ اپنے جیسے ہزاروں لوگوں کو مجبوری سے بچانے اور معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کا عزم کر لیا، اور اس کو عملی شکل دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ انسان اگر ہمت کرے تو دنیا کا ہر کام ممکن ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ آنکھوں جیسی عظیم نعمت کے ہوتے ہوئے بھی کسی کام کو ناممکن سمجھ لیتے ہیں۔ ان کو دنیا میں موجود وہ عظیم لوگ بھی نظر نہیں آتے جو نابینا ہوتے ہوئے بھی بینا لوگوں کے لیے مثال ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے ذرا تجزیہ کریں کہ آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے معذور افراد کے مسئلے پر امریکہ سمیت مختلف ممالک کے منعقدہ انٹرنیشنل کانفرنسوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ سائمہ عمار پہلی پاکستانی نابینا لڑکی تھی جس نے 12 تا 14 مئی 2008 میں انٹرنیشنل وزٹر پروگرام بیورو آف ایجوکیشن اینڈ کلچرل افیئرز میں شرکت کی۔ سائمہ عمار آڈیو ورلڈ جیسے عظیم پروجیکٹ کی بانی تھی۔ یہ پروگرام نابینا افراد کو تعلیم اور تفریح کے لیے کیسٹس فراہم کرتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے نابینا افراد کی زندگی میں انقلاب آ گیا اور انہیں اپنی مرضی کا علم گھر کی دہلیز پر ملنے لگا۔ سائمہ عمار نے نابینا افراد کے لیے تربیتی ورکشاپس، سول سوسائٹی اور TV چینلز پر لیکچرز بھی دیے۔ فاطمہ جناح جیسی بڑی یونیورسٹی میں آپ ایکسٹرنل ایگزامینر بھی رہی۔ جی ہاں دوستو، آپ نے 1988 میں پاکستان فاؤنڈیشن فار فائٹنگ بلائنڈنس کی بنیاد رکھی۔ اس نان پروفٹ ادارے کا مقصد نابینا افراد کے لیے طبی تحقیق، مفت علاج اور فلاحی خدمات فراہم کرنا ہے۔ اس ادارے نے اپنی مدد آپ کے تحت 12,000 سے زائد خاندانوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا۔ اس فاؤنڈیشن نے آئرلینڈ، فرانس، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، جاپان، ہالینڈ، اٹلی اور دیگر ممالک میں منعقدہ کانفرنسوں میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے۔ فاؤنڈیشن کے پاس 600 ایسے خاندان رجسٹرڈ ہیں جن میں ہر خاندان میں 3 افراد نابینا ہیں، جبکہ 100 سے زائد ایسے خاندان ہیں جن میں 5 یا اس سے زیادہ افراد نابینا ہیں۔ ان کی بنائی گئی فاؤنڈیشن نے نابینا افراد کے لیے تعلیمی میدان میں انقلابی کام کیا۔ خصوصی طور پر آڈیو ورلڈ یا بولنے والی کتابوں کی لائبریری تمام نابینا افراد کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ اس لائبریری میں نابینا افراد کے لیے کتابوں کی جگہ آڈیو کیسٹس رکھی گئی ہیں۔
फाउंडेशन किताब पढ़कर रिकॉर्ड करके देने वाले को बाकायदा मुआवजा अदा करती है। साइमा अमार, जिन्होंने ये अजीम कारनामा सरअंजाम दिया, 22 दिसंबर 2011 को नर्वस डिसऑर्डर के बायस सिर्फ 41 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। वो एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वो चाहती तो सुकून से घर में रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करती। वो चाहती तो खुद को आराम पसंदी की नज़र करके पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मुश्किलों के सफ़र का इंतखाब किया। यही वजह है कि बहुत जल्द इस दुनिया से चले जाने के बावजूद वो दास्तान रकम कर गई। साइमा अमार जैसे अजीम किरदार इस दुनिया से चले भी जाएं तो उनका काम, उनकी यादें हमेशा के लिए रह जाती हैं। ये हमारा फैसला होता है कि हम चंद दिन के लिए जीना चाहते हैं या फिर हमेशा के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं। ये उन्हीं की जदोजहद का कमाल है कि नाबीना अफराद ज़िंदगी के हर शोबे में आगे आ रहे हैं। उनके इनकलाबी तालीमी प्रोग्रामों से बेशुमार लोग आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। वो अपने हिस्से की शम्मा रोशन कर गई हैं। अब इससे हमने अपने अपने हिस्से के चिराग रोशन करने हैं। अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया में सबके लिए रोशनी हो सकती है। उनके मुख्तस करदा तरजीहात आज भी तंजीम के लिए मशले राह की हैसियत रखती हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही हैं। आपके लिए साइमा अमार की ज़िंदगी एक रोल मॉडल हो सकती है। आप भी अपनी फ़िक्र छोड़कर दुनिया के गमगुसार बन सकते हैं। आप भी अपनी नाक और अपने ख़ानदान से आगे का सोच सकते हैं। आप भी एक आम इंसान से ख़ास इंसान बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबा जी कहा करते थे, पुत्र अपना पेट तो जानवर भी भर ही लेते हैं, इंसान तो वो है जिसे अपने अंदर से ज़्यादा दूसरों का दर्द महसूस हो। लिहाजा अगर आप खुसूसी फ़र्द हैं तो अपनी मेहनत, लगन और खुद एतमादी से आप भी इस खूबसूरत ज़िंदगी का राज पा सकते हैं। खुदा हम सब को अपने साथ दूसरों के लिए भी जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। साइमा अमार की इस कहानी से मैंने ये सबक सीखा है कि दूसरों के लिए ज़िंदगी वक्फ करने वाले हमेशा की ज़िंदगी जीते हैं। बेशक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।